اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وانما یحجر علی المدیون اذا قصرت اموالہ عن دیونہ فلو ساوتہ او زادت لم یحجر علیہ اجماعا وان ظہرت علیہ امارات الفلس۔ ابھی آواز تیز ہو جائے گی، شروع ہے۔ کہہ رہے کہ بات ہماری چل رہی تھی مفلس کے محجور ہونے کے حوالے سے، ہے نا، کہ اگر کوئی شخص مفلس ہو جائے تو کس طریقے سے اس کی قرض کی ادائیگی کی جائے گی اور کن چیزوں کو بیچا جائے گا، کن چیزوں کو نہیں بیچا جائے گا۔ آج یہ چیز پڑھنا ہے، لیکن اس سے پہلے ایک چیز بتا رہے ہیں کہ یہ جو حکم ہے کہ اگر کوئی مفلس ہو جاتا ہے تو اس پر محجور ہونے کا حکم آ جائے گا۔ محجور ہونے کا حکم آنے کا مطلب کیا ہے کہ پھر وہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، ہے نا۔ اچھا، تصرف کون سا نہیں کر سکتا، یہ تصرف کی ڈیٹیلز بتا دی ہیں، ہے نا۔ اب آج یہ بتانے لگے کہ یہ جو محجور ہونے کا حکم ہے، کہہ رہے ہیں ہر مفلس کے اوپر نہیں آئے گا، ہر مفلس کے اوپر یہ حکم نہیں آئے گا، بلکہ یہ حکم کس پر آئے گا محجور ہونے کا؟ کہہ رہے ہیں کہ حجر کا حکم اس کے اوپر لگایا جائے گا کہ جس کا مال کم ہو اور قرضہ زیادہ ہو، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پر اس کے پاس مال جو ہے مثلا 1000 ہے اور قرضہ 1 لاکھ کا ہے، قرضہ 50,000 کا، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو ادا نہیں کر سکتا، تو پھر اس پر حکم لگے گا کہ تم جو ہے محجور ہو گئے۔ واضح انشاءاللہ جی۔ بس اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو مفلس ہونے کا دعویٰ تو کر رہا ہے مگر اس کے پاس مال اتنا ہی ہے کہ جتنے سے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی، تو پھر اس کو محجور نہیں کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ سنیے، ہاں، یا پھر اگر اس سے زیادہ ہو، قرض مثلا 50,000 ہے، اس کے پاس 1 لاکھ ہے مگر وہ دینا نہیں چاہ رہا ہے، منع کر رہا ہے، تو پھر کیا کریں گے؟ تو پھر کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر اس کو محجور نہیں کریں گے، بلکہ حاکم شرع زبردستی کر کے، ٹھیک ہے، ہوتا ہے، مطلب اس کے پاس شرطے ہوتے ہیں، پولیس ہوتی ہے اور بہت سارے امور ہوتے ہیں، ان کے ذریعے سے زبردستی اس کو جو ہے وہ ادا کرے گا، پھر وہاں پر محجور ہونے کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ واضح انشاءاللہ۔ تو یہ اس صورت میں کب؟ جب قرض جو لیا ہے وہ پیسے زیادہ ہوں اور اس کے پاس پیسے کم ہوں، تب محجور ہوگا۔ زیادہ تو محجور نہیں ہوگا، برابر ہے تو محجور نہیں ہوگا۔ واضح انشاءاللہ، بہت آسان سی بات ہے۔ اب ہاں، اور ایک اور بات کہہ رہے ہیں کہ اب یہ شرط اضافہ کرتے جائیے، آپ 3 بات بتائیں گے آپ کو۔ ایک کیا کہ اس وقت محجور ہونے کا حکم لگایا جائے گا کہ جب قرض زیادہ اور مال کم ہو، یاد رہے گا، ٹھیک۔ دوسری بات کہہ رہے ہیں کہ اور جو غرما ہیں، سنیے گا، جو غرما ہیں وہ طلب کریں، وہ چاہیں، وہ کہیں کہ اس نے ہم سے قرض لیا ہے اور یہ قرض ادا نہیں کر پا رہا ہے، مفلس ہو گیا ہے، لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ محجور کر دیا جائے، یعنی غرما مطالبہ کریں۔ بس اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر غرما ایسے ہیں کہ نہیں، مطلب دوست ہی تھا اپنا، لیا، قرض نہیں دے پا رہا ہے، وہ کہتے چلو دوستی، بہرحال معاف کر دیا انہوں نے، وہ نہیں چاہتے، تو پھر حاکم شرع کو حق نہیں ہے کہ اس کو محجور کر دیں۔ واضح انشاءاللہ، کیوں؟ اس لیے کہ یہ حق بہرحال غرما کا ہے۔ اب وہ اگر وہ معاف کرنا چاہ رہے ہیں، وہ اپنے حق سے مطلب بری ہونا چاہ رہے ہیں، تو کوئی مسئلہ نہیں، اس کو ٹائم دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کو جو ہے محجور نہیں کریں گے۔ واضح انشاءاللہ۔ ہاں، تو یہ دوسری بات۔ تیسری چیز کیا ہے؟ ہاں، اچھا، تیسری بات کیا ہے کہ بشرط حلول الدین، یہ بھی یاد رکھیں کہ دین جو ہے، قرض جو کیا ہو، حال بھی ہو گیا ہو، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، اس کی ڈیٹ آ گئی ہو اور وہ نہیں دے پا رہا ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، تب اس وقت جو کیا اس کو محجور ہونے کا حکم لگایا جائے گا۔ ورنہ اس کے پاس کیا ہے، دیکھیے، اس کے پاس صحیح ہے کہ وہ مفلس ہو گیا، اس کا سارا پیسہ ڈوب گیا، لیکن جو ہے وہ قرض جو اس کو دینا ہے وہ اگلے مہینے دینا ہے، تو اسی مہینے اس پر جو کیا حکم نہیں لگایا جو محجور ہونے کا۔ تو یہ 3 چیزیں یاد رہیں گی۔ ہاں، یہ پہلی چیز کیا ہے کہ محجور ہونے کا حکم اس وقت ہوگا کہ جب اس کے پاس پیسے کم ہوں اور قرض زیادہ ہو۔ دوسری بات کہ خود غرما اس بات کا مطالبہ کریں کہ اس کو جو ہے وہ محجور کیا جائے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جب جو قرض ہے وہ قرض حال ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بس یہ 3 ہیں، اور اس کے بعد جو فرعیات ہیں انشاءاللہ اس کو ہم تطبیق میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 مین پوائنٹ ہے۔ اب اس کے بعد اب اس کے بعد کیا ہے، سب یعنی وہ کریں گے قید، جب ہم نے قید لگائی کہ غرما مطالبہ کریں، بس اگر غرما مطالبہ نہ کریں یا بعض مطالبہ کریں بعض نہ مطالبہ کریں تو کیا حکم ہوگا، انشاءاللہ اس کو بتاتے ہیں۔ واضح انشاءاللہ۔ دیکھیے، وہ زیادہ مشکل نہیں ہے آج کا درس الحمد للہ۔ سنیے، وَإِنَّمَا يُحْجَرُ عَلَى الْمَدْيُونِ إِذَا قَصَّرَتْ أَمْوَالُهُ عَنْ دُيُونِهِ،
ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں کہ محجور ہونے کا حکم مدیون کے اوپر لگایا جائے گا کب؟ جب اس کا مال کم ہو، کس سے؟ قرض سے، ٹھیک ہے، اس کے پاس جو پیسے ہیں وہ کم ہیں اور مال قرض جو ہے جس سے قرض ہے وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ بس سنیے، اب یہ ہم نے شرط لگا دی، بس اگر ایسا نہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی کہ اس کے پاس جو پیسے ہیں یا تو برابر ہیں جتنا قرض لیا ہے یا زیادہ ہیں، ٹھیک ہے۔ فلو ساوت ہو، بس اگر ساوت میں ہیا کس میں پلٹے گا؟ اموال کی طرف، فلو ساوت الاموال الدیون، ہا کس میں پلٹائیں گے؟ دیون کی طرف یا مال قرض کی طرف، ٹھیک ہے، کہ بس اگر یہ برابر ہو جائے مال قرض کے، اور زیادہ، یا پھر نہیں بلکہ زیادہ ہوگی، اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، مال قرض کم ہے، تو کیا ہوگا؟ کہ لم یحجر علیہ اجماع، تو اجماع فقہا ہے اس بات کے اوپر کہ ایسے شخص کو محجور نہیں کیا جائے گا، ہاں۔ وَإِن ظَهَرَتْ عَلَيْهِ امارات الفلس، ہاں گرچہ دیکھیے، گرچہ اس کے اوپر کیا ہے جو نشانی، امارات کہتے ہیں نشانیاں، گرچہ اس کے اوپر مفلس ہونے کی نشانیاں ظاہر ہو گئی ہیں، یعنی کیا مطلب؟ یعنی اس نے جس مارکیٹ میں پیسے لگا رکھے ہیں، جس شیئر بازار میں، وہ شیئر بازار ڈوب چکا ہے، مگر ابھی تک کہ کیا کمپنی نے شو نہیں کیا ہے سب کو، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہاں اس کا دیوالا نکلنے والا ہے مہینے کے لاسٹ تک، پھر بھی آپ کیا کریں گے؟ اس پر ابھی حکم نہیں لگائیں گے، نہیں ڈیٹ نہیں، نہیں ابھی وہ مفلس نہیں ہوا ہے، ابھی تو نہیں ہوا نا، ابھی تک وہ مفلس نہیں ہوا ہے، ہاں نشانیاں ہیں کہ یکے بعد دیگرے اس کو گھاٹا ہی گھاٹا ہوتا جا رہا ہے، کوئی گاڑی مطلب وہاں پولیس نے پکڑ لی، کہیں چوری ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، مگر کیا ہے امارات نشانیاں ہیں کہ آگے چل کے یہ مفلس ہو جائے گا، مگر پھر بھی ابھی چونکہ نہیں ہوا ہے، اور ہماری مسئلہ کیا، ہم پریزنٹ میں ہیں ابھی کہ ابھی وہ مفلس ہے کہ نہیں، تو ابھی مفلس نہیں ہے وہ، چنانچہ وہ بھی محجور نہیں ہوگا، محجور ہونے کے لیے مفلس ہونا شرط ہے، واضح انشاءاللہ؟ جی جی ہاں۔ لیکن اب دیکھیے وہ بات ہم نے کیا کہا تھا، ہم نے آپ کو یہ کہا کہ اس کا مال کم ہو اور قرض زیادہ ہو تو آپ کیا کریں گے؟ محجور کریں گے۔ اس کے پاس پیسہ ہے، یا تو قرض کے برابر پیسہ ہے یا قرض کم ہے، اس کے پاس پیسے زیادہ ہیں، مگر کیا ہے جب اس سے غرما نے مانگا کہ بھائی میرے قرض کے ادائیگی پیسہ دو، تو کیا امتناع، اس نے صاف صاف منع کر دیا کہ میں نہیں دوں گا، میرے پاس پیسے ہیں لیکن نہیں دوں گا، پیسے زیادہ ہیں مگر نہیں دوں گا، تو اس پر کیا، اس کو محجور ہونے کا حکم نہیں آئے گا شرع کی طرف سے۔ سنیے، لیکن لو طولب بالدین، اگر دین کا مطالبہ کیا گیا، ٹھیک ہے، فمتنا، اور اس مدیون نے فمتنا ہوا کہ مدیون نے منع کر دیا، تو کیا ہوگا؟ تخیر الحاکم بین حبسہ الی ان یقضی بنفسہ و بین ان یقضى عنہ من مالہ ولو ببیع ما خالف الحق، ٹھیک ہے، تو اس کا اردو ترجمہ ہوگا، پھر عربی پڑھتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ تو یہاں پہ دو چیزیں ہیں، اگر اس کے پاس پیسے رہتے ہوئے نہیں دے رہا ہے تو حاکم شرع کو دو کام کر سکتا ہے حاکم شرع۔ پہلا کام یہ کہ اس کو قید کر دے، یہاں تک کہ قید ہو، جب وہ جیل سے آزاد ہونے کے لیے خود بخود آ کر ادا کر دے کہ بھائی ہم کو چھوڑ دو، ہم جا کے ادا کر دیں گے، تو ایک حل یہ ہے، جیل کی روٹی جب کھائے گا تو یقیناً آ کے ادا کر دے گا، ایک۔ دوسرا حل کیا ہے؟ دوسرا یہ کہ نہیں، اگر وہ نہیں دے رہا ہے تو حاکم شرع کے پاس ایسے افراد ہوتے ہیں، وہ آئیں اور اس کے مال کو لے کر جو ہے بیچ دیں، اور بیچ کے اس سے قرض کی ادائیگی کر دیں۔ اور اس میں بیچنے میں ضروری نہیں ہے کہ اگر اس نے جانور لیا تو اس کے جانور کو ہی بیچا جائے قرض کے طور پر، نہیں، کچھ بھی چیز چاہے وہ خلاف حقیقی کیوں نہ ہو، کیا مطلب؟ یعنی اس نے لیے ہیں جانور قرض کے طور پر اور اس کے جو کیا گاڑی کو اٹھا کے بیچ دے، کوئی مطلب مشکل کام نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ وَإِنْ خَالَفَ الْحَقَّ کا مطلب یہ ہے کہ جو اس نے حق لیا ہے اس کے حق کے مخالف ایک چیز کیوں نہ ہو جو بیچی جا رہی ہے شارع کی طرف سے، حاکم کی طرف سے، وہ بیچی جا سکتی ہے، واضح انشاءاللہ۔ اس نے قرض لیا ہے پیسے، اس کا موبائل نہیں دے رہا ہے، اس کا موبائل بیچ دیا جائے اور اس سے جو پیسہ ملے اس سے قرض کی ادائیگی کر سکتے ہیں، واضح انشاءاللہ۔ اب دیکھیے ابھی عبارت واضح ہو جائے گی، لیکن لو طولب بالدین، اگر اسے دین کا مطالبہ کیا جائے مدیون سے، فمتنع مدیون نے کیا کیا؟ دینے سے منع کر دیا، تو تخیر الحاکم، تو یہاں پر حاکم کو اختیار ہے کن دو چیزوں میں سے کوئی ایک کام کرے، بین حبس سے ہی، کہ اس مدیون کو کیا کر دے، ممتنع کو قید کر دے، ٹھیک ہے، حبس سے الی ان یقضی، یہاں تک کہ وہ کیا کر خود بخود آ کر ادا کر دے، ٹھیک ہے، کہ میں خود سے اب ٹھیک ہے مجھے چھوڑ دو، میں جا کے دے دوں گا پیسے، ایک بات کام یہ ہے۔ وبینہ، یہ عطف ہے بینہ پہلے والے اوپر، یا پھر دوسرا کام یہ کرے حاکم شرع کہ ان یقضی عنہ من مالہ، کہ اس کی نیابت میں، اس کی طرف سے، ٹھیک ہے، اسی کے مال سے کیا کرے، پیسے کو ادا کر دے، ٹھیک ہے، ولو ببیع ما خالف الحق، چاہے اس میں ایسی چیزوں کو بیچ دے ادا کرنے کے لیے کہ جو مخالف حق ہے، یعنی کیا مطلب، اس نے جانور لیا تھا، ٹھیک ہے، اس کے جانور کو نہ بیچے، اس کے موبائل کو اٹھا کر بیچ دے، واضح انشاءاللہ۔
اس کا ضمیر پلٹا لیجئے، وہ بین ان یقضی عنہ، یقضی میں ہوا کس پلٹے کس طرف حاکم کی طرف، کہ حاکم ادا کرے گا عنہ ان مدیون اس کے مال سے، من مالہ من مال المدیون. واضح انشاءاللہ جی. ولو ببیع ما خالف الحق، عبارت واضح ہوگی انشاءاللہ جی، انشاءاللہ کہ واضح ہوگی. اب سنیے ہم نے کیا کہا تھا کہ حجر کے حکم لگانے کے لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ مال جو ہے وہ کم ہو، ٹھیک ہے، اور قرض زیادہ ہو، ٹھیک ہے. اگر برابر ہو زیادہ تو حکم بتا دیا. اب آئیے کہہ رہے کہ اور دوسری بات حجر کے حکم کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ خود غرما اس کے حجر کا مطالبہ کریں. طلب الغرماء، ٹھیک ہے، ہاں کیا کہ وطلب الغرماء الحجر، کہ غرما جو ہے وہ مطالبہ کریں کہ اس نے پیسے نہیں دیے ہمارے، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ اس کو محجور کر دیا جائے. ٹھیک ہے، اگر غرماء ایسا نہیں کریں گے تو محجور نہیں ہو بس سنیے لأن الحق، اچھا یہ کیوں غرما کو کہا جا رہا ہے کہ وہ اگر راضی ہوں گے تو محجور کیا جائے گا؟ اس لیے کہ حق ان کا ہے. ٹھیک ہے، ہاں. فلا یتبر الحاکم بھی علیہم، بس جو کہ حق ان کا ہے لہٰذا حاکم جو کیا ہے ان کی طرف سے خود جو کیا تقدیم نہیں کرے گا. چونکہ حق ان کا ہے تو جو صاحب حق ہے وہ مستحق ہوتا ہے کہ وہ اپنے حق کو جا کے کس سے لے سکے. بس حاکم کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ ان کی طرف سے خود بخود کیا کرے، وہ جا کر محجور کر دے اس کو. فلا یتبرأ الحاکم بھی کی زن کہاں پلٹائیں گے؟ بالحجر. ٹھیک ہے، عنہم علیہم، علیہم علی الغرماء. ٹھیک ہے، یہ بات واضح انشاءاللہ. ہاں اب سنیے، نعم لو کانت الدیون لمن لہ علیہ ولایہ کان لہ الحجر اور بعضها مع التماس الباقین. ہاں سنیے گا، کہہ رہے کہ ہاں ہم نے کیا کہا کہ اگر غرما مطالبہ کر رہے ہیں، غرما چاہ رہے ہیں حجر تو محجور کر دے گا حاکم اس کو. کہہ رہے کہ نہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو غرما ہیں وہ ایسے لوگ ہیں کہ جن پر حاکم شرع کو ولایت حاصل ہے. اب یہ کیسے لوگ ہیں؟ جو مجانین ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر وہ کہ جس کا کوئی وارث نہیں ہے، ٹھیک ہے، یا پھر بچہ ہے، یا کفیل بن گئے. ٹھیک ہے. تو ایسے نہیں، کفیل ایسے نہیں بن جائے، کفیل بنانا ہوتا ہے، لیکن بچہ جو ہوتا ہے اس کا کوئی وارث نہیں ہے تو حاکم شرع اس کا ولی ہوتا ہے. اس طریقے سے اگر مجنون ہے، اس کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے تو حاکم شرع ان پہ وہ کیا ہوتی ہے؟ تسلط ہوتی ہے. تو ایسے اگر افراد ہیں جو جنہوں نے قرض دے رکھا ہے غرما کے طور پر، تو چونکہ حاکم شرع کو ان پر ولایت حاصل ہے لہٰذا اب یہاں پر حاکم شرع کو ان کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے حجر کرنے کے لیے. حاکم شرع چونکہ خود ولی ہے، ان پر حکومت ہے اس کو، لہٰذا وہ کیا کرے؟ ان کے نیابت میں ان کی طرف سے اس کو محجور کر دے گا. بات واضح ہوئی؟ اب سنیے ایک اور حکم لگا رہے ساتھ ساتھ کہ جو غرما ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں، سنیے گا، بعض ایسے ہیں کہ جن پر حاکم شرع کو تسلط حاصل ہے، ولایت ہے، اور بعض ایسے ہیں کہ جن میں نہیں ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت بھی حاکم شرع حجر کا حکم لگا سکتا ہے کہ جب بعض ایسے ہیں کہ جن پر حکومت ہے اور جن پر حکومت نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں حجر کا حکم لگا دیجیے. جن پر حکومت ہے انہوں نے نہیں کہا تو ان کو اس کہنے کی ضرورت بھی نہیں، چونکہ ان پر تو ولایت ہے ہی. جن پر حکومت نہیں ہے، اس کو جن پر ولایت حاصل نہیں، انہوں نے التماس کیا ہے کہ ہاں ہم راضی ہیں کہ اس کو محجور ہو جائیے. تو کہہ رہے کہ اگر ایسا ہے تو اس وقت بھی حاکم شرع ان کو محجور کر سکتا ہے مدیون. اچھا، اس میں اگر بعض کہیں کہ حکم لگا تو محجور کا، اور بعض کہیں کہ نہ نہیں، لگا، جس پر نہیں ہے، جس پر نہیں وہ کہے کہ مت لگا دو راضی تب تو لگائیں گے. لیکن اگر الٹا ہو جائے وہ منع کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں بعض کے اوپر ان کی تسلط ہے مرجع کو، اور بعض کے اوپر نہیں، جس کے اوپر نہیں وہ کہہ رہے مت لگاؤ، نہیں وہ کہہ رہے لگا دو. نہیں اگر وہ کہہ رہے نہ لگاؤ. ہاں ابھی یہ حکم آنے والا ہے. ہاں اگر کچھ ایسے لوگ ہیں، ابھی بتا رہے ہیں تو اس کو پڑھ لیتے ہیں ساتھ میں. اگر کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن میں سے مثلا، ٹھیک ہے، دیکھیے بہت اچھی بات ہے، جو غرما ہیں مثال کے طور پر 5 ہیں، 4 ہیں، ٹھیک ہے، اب 4 ہیں یا 5 ہیں جو بھی کہہ لیجیے، ان میں سے 2 یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس کو محجور کر دیا جائے، ٹھیک ہے، اور 2 یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو محجور نہ کیا جائے. تو اس وقت کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ اس وقت دیکھا جائے گا کہ جو یہ چاہ رہے ہیں کہ محجور کر دیا جائے ان کا مال اتنا ہے کہ اس کے قرض کی ادائیگی ہو سکتی ہے کہ نہیں اس کے پاس، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ایسا ہے کہ اتنا مال اس کے پاس ہے، یعنی جنہوں نے مال دیا ہے، پھر پڑھتے ہیں انشاءاللہ اس کو، پہلے اس کو حل کر دیں گے. نعم لو کان دیون لمن لہ علیہ ولایہ، اگر کہہ رہے ہیں کہ اگر دیون وہ ہے ان میں، اگر نعم لو کانت دیون لمن لہ علیہ ولایہ، نعم یعنی استدراک کر رہے ہیں. ہم نے کیا کہا کہ حاکم شرع کسی کی طرف سے حجر نہیں لگا سکتا. ہاں لیکن اگر دیون ایسے کے ہیں، ایسے لوگوں کے ہیں کہ لمن لہو
ٹھیک ہے، لہو للحاکم، جی لیمن ایسے لوگوں کا ہے قرضہ کہ لیمن لہو للحاکم علیہ علل ولایہ علیہ علمن علمن، جی ٹھیک ہے، اگر قرض ایسے لوگوں کا ہے کہ جن کے اوپر حاکم کو ولایت حاصل ہے تو کانا للحاکم الحجر، تو اس وقت حاکم جو ہے ان کی ولایت میں، ان کی نیابت میں کیا کرے گا، حجر لگا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بعض یہاں یا پھر جو غرما ہے ان میں سے بعض کے اوپر کیا ہے اس کو ولایت حاصل ہے، مگر وہ کہ جن کے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے، ما التماس الباقین، کہ جن پر ولایت حاصل نہیں وہ بھی التماس کر رہے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ ان پر حجر کا حکم لگایا جا سکے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حکم آنے والا ہے انشاءاللہ۔ اب سنیے، کہہ رہے کہ ولو کانت لغائب، کہہ رہے کہ اگر کانت میں یا کسی میں دیون کی طرف، اگر دیون جو ہے وہ کسی ایسے شخص کا ہے کہ جو غائب ہے، موجود نہیں ہے، ٹھیک، اب جب غائب ہے ہی نہیں تو اس کو پتہ ہی نہیں ہے حاکم کو کہ وہ راضی ہے، وہ چاہ رہا ہے حجر کرنا یا نہیں چاہ رہا ہے، تو اس وقت کیا کرے گا، تو کہہ رہے کہ حجر نہیں لگائے گا۔ اگر کوئی شخص غائب ہے، موجود ہے، مثلا نجف میں وہ ہے قرضہ لیا اور جس نے غرما ہے وہ غائب ہے ہی نہیں، یہاں پر سفر پہ ہے، ٹھیک ہے، تو پتہ نہیں کہ وہ چاہ رہا ہے اس کو حجر لگایا نہیں، تو اس وقت وہ حجر نہیں لگائے گا۔ ولو کانت لغائب، اگر دیون ایسے لوگوں کا ہے کہ جو غائب ہے، لم یکن للحاکم ولایت، تو اس وقت حاکم کو ولایت حاصل نہیں ہوگی اس بات کے اوپر کہ وہ ان کے اوپر محجور کرے گا، واضح انشاءاللہ۔ ولایتوں میں حاکم پٹائیں گے حجر کی طرف، لم یکن للحاکم میں ولایت الحجر، وہاں پر حاکم کو ولایت حاصل نہیں ہوگی کہ حج اس کے غائب کی نیابت میں محجور کا حکم لگا دے مدیون کے اوپر، بات واضح انشاءاللہ۔ کیوں؟ لأنه لا يستوفي له بل يحفظ اعیان امواله، بہت اچھی بات ہے۔ کیوں غائب کے اوپر ولایت حاصل نہیں ہے؟ اسی کے دیکھیے اگر کوئی شخص غائب ہوتا ہے تو حاکم کا حکم کیا ہوتا ہے اس وقت؟ حاکم کے لیے یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص غائب ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے مال کی حفاظت کرنا حاکم کا حکم ہے، یہ نہیں کہ اس کے جو قرض وغیرہ کسی کو دے رکھا تھا اس قرض کی ادائیگی کر لے اس سے، حاکم کو یہ نہیں حق حاصل ہے۔ ہاں اگر کوئی مسلمان غائب ہے تو اس وقت اس کے جو اموال ہیں اس کی حفاظت حاکم کی ذمہ داری ہے، لیکن اس نے جو کسی کو قرض دے رکھے ہیں ان کو ادا کر لے، جا کر مانگ لے، یہ حاکم کا حق حاصل نہیں ہے۔ دیکھیں لأنہ حاکم میں کہاں پلٹائیں گے؟ لأن الحاکم لا یستوفی لہو للغائب، حاکم جو ہے غائب کی طرف سے کیا کرتا ہے، حق کی استعفا، حق کو پورا نہیں کرتا ہے، حق کو نہیں لیتا ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کیا کرتا ہے حاکم، یحفظ اعیانہ، بلکہ حاکم یہ کرتا ہے کہ جو شخص غائب اور اس کے مال دولت میں پڑا ہوا ہے تو اس کی حفاظت کرتا ہے، دیکھتا ہے کہ اس کے گھر میں کوئی چوری نہ کرے، یا مثلا کیا ہے اس کی گاڑی تو کوئی خراب نہ کر دے، اس طرح کی چیزیں۔ اب سنیے، ہاں کہہ رہے ہیں کہ اگر وہی بات ہے، کہہ رہے کہ جیسا کہ وہ ہم نے کہا تھا کہ اگر غرما ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے بعض یہ چاہتے ہیں کہ اس کو محجور کر دیا جائے اور بعض یہ چاہتے ہیں کہ محجور نہ کیا جائے، تو اس وقت کیا حکم لگائیں گے؟ تو کہنے اس وقت دیکھیں گے کہ جو لوگ یہ چاہ رہے ہیں، ہم نے کہا تھا کہ 4 افراد ہیں، 2 چاہ رہے ہیں کہ محجور ہو، 2 چاہ رہے ہیں کہ محجور نہ ہو، تو یہ دیکھا جائے گا کہ جو محجور کرنا چاہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا کتنا ہے قرضہ ہے، ٹھیک ہے، اگر ان کا اتنا قرضہ ہے کہ جو مفلس کے پاس جتنا مال ہے اس کے برابر ہے، یا ان کا قرضہ مفلس کے پاس جتنا مال ہے اس سے زیادہ ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر کیا ہے، ان کا قرضہ اگر تقسیم کریں تو ان کا قرضہ 5 لاکھ دینار بنتا ہے اور مفلس کے پاس بھی 5 ہی لاکھ ہے، یا ان کا قرضہ 5 لاکھ ہے، مفلس کے پاس 3 لاکھ ہے، تو ان کا قرضہ زیادہ ہو گیا یا برابر ہو گیا مفلس کے مال کے؟ تو اس وقت چونکہ پیسہ ان کے پاس، مطلب پیسہ اتنا ہے کہ اس کے مال کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو بھائی ان کو تسلط حاصل ہے، تو ان کی بات کو مانا جائے گا اور اس کو محجور کر دیا جائے گا۔ لیکن اگر معاملہ عکس ہو جائے، کیا مطلب؟ یعنی مفلس کے پاس زیادہ ہو سنیے، جائے ہاں اور غرما کے پاس وہ چاہ رہے ہیں، جو دو لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو حجر کر دیا جائے، ان کا قرض ہے 3 لاکھ اور اس کے پاس 5 لاکھ ہے، تو کیا کریں گے؟ اس 3 لاکھ کو اس کو دے کے اور 2 لاکھ میں اس کو کیا کریں گے؟ اس کو محجور نہیں کریں گے۔ کہنے کا مطلب کیا بھائی، آپ کی بات اسی وقت چلے گی جب آپ کے پاس اتنا قرضہ ہے، آپ کا اتنا حق اس کے پاس ہے کہ آپ اس کو محجور کر سکیں،
واضح انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کے پاس اتنا قرضہ ہے کہ آپ کے اس کے پاس اس سے مال زیادہ ہے یا برابر ہے تو پھر آپ کی بات وہاں پر نہیں چلے گی. ہاں نہیں چلے گی. ہر جگہ پیسے والے کی چلے گی. ہاں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو مقروض ہے، جو غرما جو چاہتے ہیں کہ اس کو حجر کیا جائے، ضروری ہے کہ ان کا قرض اتنا ہو کہ مفلس کے مال کے برابر ہو یا ان سے زیادہ ہو. چنانچہ اگر ان کا پیسہ مفلس کے مال سے کم ہے تو پھر ان کی بات نہیں چلے گی، پھر اس کو مقروض اس کو محجور نہیں کیا جائے گا. واضح انشاءاللہ؟ نہیں واضح؟ ان کو دے دیا جائے گا پیسہ. مطلب واضح، لیکن آخر کا جملہ واضح نہیں ہو رہا کہ مطلب ان کا مال کم ہے تو کیوں نہیں ہوگا محجور. مطلب تو پھر کم ہے تو بدرجہ اولا دینا چاہیے ان کو. نہیں دینے کی بات نہیں ہے. بات یہاں پہ ہو رہی ہے کہ جو مفلس ہے اس کو محجور کریں گے نہیں کریں گے. تو ہم نے یہ کہا کہ اگر غرما مطالبہ کرتے ہیں تو محجور کریں گے. بات محجور. ٹھیک ہے، بہت غرما اگر مطالبہ کرے تو اس کو محجور کر دیا جائے گا کہ تم اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتے. اگر اب تو ہم نے کہا کہ اگر تمام کے تمام غرما مطالبہ کرے تب تو محجور کیا جائے گا. بعض ہیں، 4 ہیں، ان میں سے 2 مطالبہ کر رہے، 2 مطالبہ نہیں کر رہے. 2 کہہ رہے ہیں کہ چھوڑ دو، 2 کہہ رہے ہیں کہ محجور کر دو. تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 2 چاہ رہے ہیں کہ اس کو محجور کرو، ہے نا، دیکھیں گے کہ انہوں نے اس کو کتنا قرض دیا ہے. انہوں نے اس کو قرض دیا ہے 5 لاکھ 2.5 کر کے، ٹھیک ہے، اور اس کے پاس بھی کتنا ہے 5 لاکھ ہے، تو محجور نہیں ہوگا. تو پھر تو محجور نہیں ہوگا. کیونکہ سمجھ لیجیے اگر ان کے مال کے برابر تو یہ مفلس نہیں ہے گویا کہ. اگر ان کے قرض کو صرف ان کے قرض کی رعایت کی جائے تو اس حوالے سے مفلس نہیں ہے. تو پھر اس پر جب مفلس نہیں تو اس کو محجور نہیں کریں گے. ہاں اگر جو یہ کہہ رہے ہیں ان کا قرضہ 3 لاکھ ہے، ٹھیک ہے، اور ان کا اس کے پاس جو مال ہے وہ 2 ہی لاکھ کا ہے، اب جو ہے وہ چونکہ اس کا مال مفلس ہو گیا، چونکہ نہیں ادا چاہ کے بھی ادا نہیں کر سکتا، تو اس حوالے سے مفلس لہٰذا ان کی بات مانی جائے گی. واضح انشاءاللہ. اب ایک بات یہ ہے تو ان کا قرضہ وہ دے گا یا نہیں دے گا جب اس کے پاس ہے تو مفلس ہو گیا نا. پھر وہ نہیں، مفلس جب نہیں ہے، یعنی 5 لاکھ ان کا قرضہ ہے، 5 لاکھ اس کے پاس بھی ہے. نہیں، یہ نہیں کہا. بات اب یہاں پہ حجر کی ہو رہی ہے. دینے کی جہاں تک بات آئے گی تو دیں گے ہم نسبت کے حساب سے. پھر وہ نسبت کے حساب سے دیں گے، ادا کریں. ہاں نسبت کے حساب سے دیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے ولو التم عبارت حل ہونی چاہیے. عبارت ہوگی تو مطلب اور زیادہ واضح ہو جائے گا. ولو التمس بعض الغرما، اگر بعض غرما نے کیا کیا؟ التماس کیا. کس سے؟ حاکم شرع سے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہاں کہ 4 میں سے 2 کہہ رہے کہ اس کو محجور کرو. فَإِنْ كَانَ دَيْنُهُمْ يَفِي بِمَالِهِ، ٹھیک ہے، تو اگر ان کا دین اتنا ہے، اتنا قرض ہے کہ جو ان کے مال کے برابر ہو، مفلس کے، جس سے ٹھیک ہے، یعنی 2 لاکھ ان کا قرض ہے، 5 لاکھ ان کا قرض ہے، 5 لاکھ اس کے پاس مال ہے. وہ یزید، ٹھیک ہے، وہ یزید، یا پھر یہ کہ زیادہ ہو، ٹھیک ہے، جو بعض ہیں یزید البعض، جاز الحجر و اما، تو اس وقت کیا کریں گے؟ چونکہ ان کا مال اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو اس وقت کیا کریں گے؟ اس کو محجور کر دیں گے. اور یہ حکم محجور کیا ہے؟ عام ہو جائے گا. پھر ان دونوں کو کہ جو کہہ رہے ہیں کہ حجر نہ کرو، ان کو بھی تسلیم کرنا ہوگا کہ ہاں یہ محجور ہے. اب دیا جائے گا پرسنٹیج کے حساب سے، پھر جو کیا پرسنٹ کے حساب سے اس کو دیا جائے گا. اب بات سمجھ. واضح انشاءاللہ. اچھا ان کی بات کیوں مانی گئی؟ کیونکہ ان کے قرض کے حوالے سے بھائی یہ مفلس ہے، نہیں دے سکتا اگر دینا چاہے تو. واضح انشاءاللہ. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہ ہو، یعنی کیا مطلب؟ اگر جو ملتمس ہیں، جو یہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو حجر کیا جائے، ان کا قرضہ جو کیا ہے مفلس کے مال کے برابر نہ ہو یا اس سے زیادہ نہ ہو بلکہ کم ہو، تو کیا ہوگا؟ تو لم یحجر، تو اس وقت کیا اس کو حاکم شرع محجور نہیں کرے گا بنابر قول قوی کے. واضح انشاءاللہ. اب آئیے، ہم نے کہا تھا کہ 2-3 باتیں ہیں. ایک یہ کہ اس وقت مفلس کو محجور کیا جائے گا کہ جب اس کا مال کم ہو، قرض زیادہ ہو. دوسری بات یہ کہ غرما مطالبہ کریں، ٹھیک ہے، اور نہ کریں، بعض کریں تو کیا حکم ہے بتا دیں. تیسری بات کیا ہے کہ جو قرض ہے وہ کیا ہو؟ حال ہو چکا ہو، اس کی ڈیٹ آ گئی ہو. بس اگر کوئی قرض ایسا ہے کہ جس کی ڈیٹ نہ آئی ہو اور ابھی وہ مفلس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مفلس ہو، گرچہ اس وقت کچھ پیسے نہیں لیکن اس کو محجور نہیں کیا جا سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی وہ قرض ادائیگی کی ڈیٹ نہیں آئی. دیکھیں، بشرط حلول الدین، شرط کیا ہے کہ دین کا حال ہو گیا ہو، ٹھیک ہے. فلو کان کلہ او بعضہ، بس اگر تمام کے تمام دین، جتنا قرضہ لیا سب کا سب اگلے مہینے سب کی ڈیٹ ہے واپس کرنے کی، او بعضہ، یا پھر یہ کہ بعض کو اس مہینے دینا اور بعض کو اگلے مہینے دینا ہے، ٹھیک ہے، مؤجرا لم یحجر، تو اس وقت کیا کریں؟ اس کو محجور نہیں کریں گے.
لعدم استحقاق المطالبہ ہی نہیں، اس لیے کہ اچھا کیوں محجور نہیں، کہ اس لیے کہ اس وقت غرما کو مطالبہ کرنے کا حق نہیں ہے. لیکن جس کی آگے وہ تو کر سکتا ہے نا. جی، اور جس کی آگے ہو سکتا ہے کہ ان کے بنی تو مفلس نہ ہوا. اب وہاں پر وہ والے دوسری والے جو سکیں گے جو ابھی بتایا تھا، نہیں جن ہاں ہے کہ نہیں ہے اس وقت ہے کہ نہیں ہے. یہ پہلے دوسری والی شرط ہے. لعدم استحقاق المطالبہ، اس لیے کہ جن کا قرض معجل ہے اگلے مہینے دینا ہے، ان کو حق ہی حاصل نہیں کہ وہ اس مہینے آگے کہیں کہ اس کو محجور کرو. دینا تو ان کو اگلے مہینے، وہ فوراً کہیں گے کہ بھائی تمہارا ابھی ڈیٹ آئی نہیں ہے. اور ان شاء اللہ یہاں تو شام کی بات ہوتی ہے. اگر صبح میں مانگو تو کیا کہتے ہیں، کہا تھا نا شام میں مانگنا تو شام میں لینا، تو پھر بھی 1 مہینے کی بات ہے. پورے حق سے، گرچہ اس کو پتہ ہے کہ شام تک نہیں دے پائیں گے، مگر یہ ہے کہ شام میں کہا تھا تو شام میں بات، فون کاٹو تو فون کاٹو شام میں ہوں گے. یہ سب ہے، یہ عام طور سے رائج ہے. نعم لو کان بعضها حالا جاز مع قصور المانع والتماس اربابه. دیکھیے آپ کا سوال کہہ رہے کہ ہاں اگر ٹھیک ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بعض جو ہے وہ کیا ہے حال ہو جائے، بعض معجل ہو، بعض کی ڈیٹ ابھی آ گئی، بعض کی اگلے مہینے ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ جو بعض کی ڈیٹ آئی ہے انہی کے حساب سے وہ کیا ہے تو اس وقت کیا کریں گے، حجر کریں گے نہیں کریں گے. تو آپ کہیں دیکھ ہم نے کیا کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جن کی ڈیٹ آ گئی ہے ان کے حوالے سے محجور ہوا ہے کہ نہیں. اس نے 1 مہینے سنیے دوسری والی شرط ہے. ہاں دیکھیے اس نے لیا ہے 1 ملین قرض، ٹھیک ہے، 5 ملین کہا تھا کہ ہم اس مہینے کے راتب سے دیں گے، اگلے مہینے کے راتب سے 5 ملین اور دیں گے. تو اس مہینے دیکھا تو اس کیا ہے مفلس ہو گیا. مفلس ہوا کیا مطلب، یعنی ایسا کہ اس کے پاس 5 لاکھ بھی ادائیگی کا، اس کے پاس 2 لاکھ ہے مثلا، ٹھیک ہے، اس کے پاس 2 لاکھ ہے اور 5 لاکھ قرض کی ادائیگی کرے تو ابھی چاہے تو مفلس ہو گیا اور اس محجور ہو جائے گا. لیکن اگر جو بعض ہیں جو 5 لاکھ دینا ہے اور 5 لاکھ ہیں اس کے پاس اور 1 ملین کے حساب سے دیکھا جائے تو مفلس ہے، لیکن 5 لاکھ کے حساب سے وہ مفلس نہیں ہے. تو چونکہ وہ جو 5 لاکھ ہے وہ اگلی ڈیٹ پہ ہے لہٰذا وہ مفلس نہیں ہوگا. لیکن جو 5 لاکھ اس مہینے دینا ہے، اسی مہینے اس کے پاس 2 لاکھ ہے، 5 لاکھ نہیں ہے، تو پھر کیا کریں گے، محجور ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہو جائے گا محجور، چونکہ اس بعض ہی کے تحت، لیکن اس کے پاس میں ہے نا وہی بات ہے. نعم لو کان بعضها بعض الدیون حالا، بعض دیون جو کیا ہے حال ہے، اس مہینے دینے ہیں، یعنی حال ہو گئے، ڈیٹ آ گئی دینے کی، جازا تو اس وقت حج کرنا جائز ہے. لیکن کب، مع قصور المال عنہ، جب کیا ہو، جب جو مال دینا ہے وہ کیا ہو، وہ کم ہو جائے. کس سے، انل بعض، وہ جو بعض ہیں، یعنی 5 لاکھ دینا تھا اور اس کے پاس 4 ہی لاکھ ہے، 3 ہی لاکھ ہے، ٹھیک ہے. وہ التماس ارباب البعض، اور وہ جو بعض لوگ ہیں جن کی ڈیٹ آ گئی ہے وہ التماس کر رہے ہیں کیا کہ اس کو محجور کر دیا، تو محجور کر دیا جائے گا. بس انشاءاللہ. اب یہاں سے تھوڑی سی آسان اور بات ہے، کہہ رہے ہیں کہ اب تک ہم نے کیا کہا تھا کہ اگر کوئی شخص قرض لیتا ہے اور مفلس ہو جاتا ہے، ٹائم ہے ہمارے پاس ابھی ہے نا، اگر کوئی شخص جو ہے وہ محجور ہو جائے، ٹھیک ہے، تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ وہ تصرف نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، تصرف نہیں کر سکتا. قرض کی ادائیگی کیسے، تو ہم نے کہا کہ اس کے جو اموال ہیں ان کو بیچ کر قرض کی ادائیگی کی جائے گی. اب آئیے کہ مال کو بیچا جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن کون سے مال کو بیچا جائے گا، کیا اس کے پاس جو کچھ ہے سب کچھ، یعنی گھر میں رہ رہا ہے تو اس گھر سے نکال کے روڈ پہ رکھ دیا جائے اور گھر بیچ کے قرض کی ادائیگی، یہ کہتی ہے شریعت. دیکھیے شریعت نے کتنا خیال رکھا ہے، کہہ رہے کہ نہیں، 3 چیزیں جو ہیں وہ نہیں بیچی جائیں گی، چاہے وہ کتنا ہی مفلس ہو گیا، کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو گیا. جس گھر میں وہ رہتا ہے، اس کے پاس ایک ہی گھر ہے اور اس گھر میں وہ رہتا ہے، تو اس کو گھر کو نہیں بیچا جائے گا. اس کے پاس جو خدمت گزار ہیں، جو غلام ہیں، ان کو نہیں بیچا جائے گا، ٹھیک ہے، اور اس کا جو لباس ہے اس کو بھی نہیں بیچا جائے گا. بس انشاءاللہ. لیکن اس میں بھی شرط ہے، اس میں بھی شرط ہے. ہم نے کہا کہ گھر کو نہیں بیچا جائے گا، لیکن کون سے گھر کو، جس میں ہو رہا ہے، ہاں، لیکن رہنا کافی نہیں ہے، رہنا کافی نہیں ہے. ایسے گھر کو نہیں بیچا جائے گا کہ جس گھر میں وہ رہ رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ گھر اس کی شان کے مطابق ہو، اس کے لائق ہو، ٹھیک ہے، قرض لے رکھا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اور جو ہے اس کی شان، یہ ایک طالب علم کی شان کیا ہے کہ مثلا 2 کمرے کے 3 کمرے کے گھر میں رہے، اور وہ مثلا علویہ میں رہ رہا ہے 5 کمرے 6 کمرے میں، ٹھیک ہے، تو اس وقت کسی کو اس کے شان کے مطابق نہیں ہے. البتہ یہ مذاق ہے، شان کے مطابق ہے تبھی تو اس کو بنایا گیا. میں نے کہنے کا مطلب عام طور سے اور مثال لے لیجیے آپ، ٹھیک ہے، اس نے قرض لے رکھا ہے اور وہ جو کیا محل میں رہ رہا ہے، تو چونکہ محل اس کی شان کے مطابق نہیں، مفلس ہو گیا، لہٰذا اس کو 2 کمرے کا فلیٹ دیا جائے گا، اس محل کو بیچ کے قرض کی ادائیگی کی جائے گی. ایک بات. اس طریقے سے ہم نے کہا کہ جو سیاہ اس کے جو کپڑے ہیں خاص، ان کپڑوں کو نہیں بیچا جائے گا، لیکن اس میں بھی دیکھا جائے گا کہ اس کے کپڑے جو ہیں وہ شان کے مطابق ہیں کہ نہیں ہیں.
یہ ہے مثلا طالب علم اور اس کے پاس جو ہے کیا 10 کوٹ پینٹ مطلب پڑے ہوئے ہیں، کہیں امریکہ کے کہیں کے لندن کے ہر طرح کے کوٹ پکڑے، تو کیا کہیں گے؟ تو چونکہ اس کے شان کے مطابق نہیں ہے لہٰذا اس کے کپڑے کو بیچا جائے، اور جو اس کے شان کے مطابق ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا، ضرورت پر ضرور، ٹھیک ہے۔ اہم چیز یہ کہ یہ نظر میں رکھا جائے گا کہ اس کی شان کے مطابق کیا ہے۔ اس طریقے سے غلام ہے نا، غلام میں دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے، کہ غلام دیکھا اس کی شان کے مطابق غلام ہے کہ نہیں، مطلب کیا ہے ابھی، اور اس میں عدد کو بھی خاص خیال رکھا جائے گا۔ اگر اس کا کام 2 غلام سے چل جائے گا اور اس کے پاس 5 غلام ہیں تو 3 کو بیچ دیا جائے گا، 2 جو اس کی ضرورت ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یا پھر وہ مثال طور پر کیا ہے وہ ایب نارمل ہے، یعنی وہ چل پھر نہیں سکتا، تو اس کو بہرحال افراد کی ضرورت ہوگی، تو اب اگر 4 لوگوں کی بھی ضرورت اس کو پڑتی ہے تو 4 کو چھوڑ دیا جائے گا، اور اس سے زیادہ ہے تو ان کو بیچ دیا جائے گا۔ اہم چیز یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ ضرورت ہے اس کو اور اس کی شان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے۔ عام طور سے اس طرح کے لوگ سوسائٹی میں کتنے خرچ میں رہتے ہیں، کس آن بان کے ساتھ رہتے ہیں، تو اس آن بان کے ساتھ اگر ہاں دیکھیے اگر کوئی ایسا ہے مثال کے طور پر کہ جو واقعی شروع سے رئیس ہے، پیسے والا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو رئیسانہ ہی زندگی، اگر وہ محل میں رہتا ہے اور اس کے شان کے مطابق ہے یہ، تو اس محل کو پھر نہیں بیچا جائے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اگر اس کی شان کے مطابق یہ ہے کہ وہ پریڈو سے چلے تو گرچہ اس کے پاس پریڈو ہے مگر اس پریڈو کو نہیں بیچا جائے گا، یہ نہیں کہ چونکہ اس پریڈو سے چلنا اس کی شان کے مطابق ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کو پھر جو کوئی عام سے نارمل گاڑی دے دیں اور اس کے پریڈو کو بیچ دیں، نہیں۔ اہم چیز کیا ہے کہ دیکھا جائے کہ اس کے حال اور اس کی شان کے مطابق وہ بھی زندگی گزار رہا ہے کہ نہیں۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ لیے ہوئے ہے قرض اور زندگی جو شاہانہ گزار رہا ہے، نہیں۔ یہ دیکھیں گے کہ شاہانہ زندگی اس کے شان کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ جو نارمل زندگی جیسے سارے لوگ اس طرح کے گزارتے ہیں وہ زندگی اس کو دی جائے گی، اور باقی چیزوں کو بیچ دیا جائے گا اور قرض کی ادائیگی کی جائے گی، بس یہ بات ہے۔ دیکھیں ولا تباع دارہ، ہم نے جو یہ کہا تھا کہ اس کے مال کو بیچ کر حاکم شرع قرض کی ادائیگی کرے گا، ٹھیک ہے، مال، لیکن کون سی چیزوں کو، کہنے اس کے گھر کو نہیں بیچا جائے گا، ٹھیک ہے، ولا خادم ہی، اس کے خادم کو نہیں بیچا جائے گا، ولا ثیاب و تجمل ہی، اس کے جو مطلب پہننے کے لباس ہیں، کپڑے ہیں، ان سب کو نہیں بیچا جائے گا۔ 3 چیزیں، ٹھیک ہے، لیکن اب اس میں ہر ایک کی تفصیل ہے۔ وَيُعْتَبَرُ فِي الْأَوَّلِ وَالْأَخِيرِ، پہلے اور تیسرے میں شرط ہے، پہلے اور تیسرے کیا؟ ہاں، کپڑے میں اور گھر میں، ٹھیک، احسن تم، گھر اور کپڑے میں ہی کہیے، پہلا گھر تیسرا کیا، یہ شرط ہے ما یلیق بحالہ، کہ گھر اس کے پاس ایسا ہو کہ جو اس کے حال کے مطابق ہو، لائق ہو، واضح انشاءاللہ۔ بحال ہی یعنی اس کی جو حالت ہے اس کے مطابق، اس کی شان کیا کہنا، ہاں اس کے حال کے مطابق ہو، یعنی اب غریب ہو گیا محل میں تھوڑی رہے گا، اب اس کے پاس پیسے نہیں تو محل میں نہیں، ٹھیک ہے، پھر بھی مگر غریب مفلس ہو گیا ہے وہ، مگر اس کی حال، اب جیسے آپ ہی بتائیے نا، مثال کے طور پر ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، اگر کوئی مر جائے اور خدا نہ خاصہ اس کے ساتھ یہ چیز ہو جائے تو آپ کیا کریں گے؟ اس کو اٹھا کے کسی ایک کمرے میں رکھ دیں گے، اس کو بنا کسی گارڈ کے چھوڑ دیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہی کہنے کا مطلب ہے کوئی ایسا آدمی تھا کہ جو مثال کے طور پر کیا ہے، کوئی جج تھا، اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھا ہے جج تھا، تو جج کی وہی حفاظت یہ ہے کہ اس کو جو کیا ہے گارڈ وغیرہ کے ساتھ رکھا جائے، بڑے گھر میں رکھا جائے، اس کو کئی طرح کے کمرے دیے جائیں تاکہ اس میں کسی میں مطالعہ کر سکے، کسی میں بال بچوں کو رکھ سکے، کسی میں کچھ، تو یہ ساری فیسلٹی ہے۔ تو کہنا یہ جو، اور یہ سب ساری چیزیں کیا ہے اس کے حال کے مطابق ہیں، اس کے حال کے مطابق ہیں، تو چنانچہ جو اس کے حال کے مطابق اس کو دیا جائے۔ دیکھیے وَيُعْتَبَرُ فِي الْأَوَّلِ وَالْأَخِيرِ، پہلے اور تیسرے میں، اس کے گھر میں اور اس کے کپڑوں میں یہ دیکھا جائے گا کہ ما یلیق بحالہ، کہ اس کے حال کے مطابق لائق ہے کہ نہیں، کم کے اعتبار سے، اور وہ کیفن، اور کیفیت کے حساب سے، کمن یعنی عدد کے حساب سے، حال، اور کیفیت یعنی حال کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پر کم کے مطلب کیا ہے، مثال کے طور پر اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر مرجع عام طور سے کتنے وہ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ مرجع چھوڑی، جج کتنے مطلب وہ گارڈ اپنے ساتھ رکھتے ہیں، تو دیکھا جائے کہ مطلب ضلع کے جتنے جج ہیں ان کا کام جو ہے 4 گارڈ سے چل سکتا ہے، اور اس کے پاس جو کیا ہے 10 گارڈ ہیں، تو اس کو 4 چھوڑا جائے گا، 6 کو بھیج دیا جائے گا، 6 ہٹا دیں، ٹھیک ہے۔ اس طریقے سے کیا ہے کیف کے اعتبار سے، کیفیت کا ہی فرق ہوتا ہے، بعض گارڈ ایسے ہوتے ہیں مطلب کیا WWF والوں کو مطلب پورا ان پہ رکھے ہوئے، بہادر وہ سب ہوتے ان سب کو رکھے ہوئے، 5 گاڑیاں چلتی، ٹھیک ہے، اور بعض ہیں کہ تو کہہ رہے ہیں جو مطلب اس کے حالت کے مطابق ہے، شایع نشان ہے، اس کو رکھا جائے گا کیفیت میں بھی، ٹھیک ہے۔ کپڑے میں بھی کیفیت کی شرط ہے، یعنی کیا مطلب، ایک مطلب ریشمی کپڑے ہیں، ہے نا، کوٹ پینٹ ہے،
مطلب برانڈ کے سارے کپڑے ہیں، اگر وہ برانڈ کا پہننا اس کے لائق ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ ہوتے ہیں کیا مطلب پیسے والے ہوتے ہیں تو ان کا مزاج بدل جاتا ہے، تو اس طرح کو لحاظ نہیں رکھا جائے گا. اگر دیکھا جائے کہ ہاں اس طرح کے لوگ، ایک عالم دین یا ایک جج جو ہے اس طرح کے کپڑے پہنتا ہے تو اس کپڑے کو چھوڑ دیا جائے گا، باقی کو جو ہے بیچ دیا جائے گا. تو کمیت اور کیفیت دونوں کو نظر میں رکھا جائے گا، اور اس کے حال کے حوالے سے کہ اس کے لائق ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک، یعنی حال کیا وہی، یعنی کہ اس طرح کے لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں آپ یہ دیکھیے گا. جی وہ فی الوسط، ہم نے کہا کہ پہلے اور تیسرے میں یہ شرط ہے کہ اس کے حالت کو دیکھتے ہوئے کمیت اور کیفیت کا لحاظ کیا جائے گا. وسط میں یعنی کیا، خادم میں، غلام میں بھی دیکھا جائے گا کیا، اس کے حال کو. وہ فی الوسط ذالک کا، وسط میں بھی اس چیز کو دیکھا جائے گا، کس کو، اس کے حال کو، کہ اس کے حال کے لائق کیا ہے. کیوں، لشرفن او عجزن، کہ یہ اچھا اس کا لحاظ کیوں کیا جائے گا، ہو سکتا ہے کہ شرف کی وجہ سے. کیا مثال تو وہ شرف کیا ہے کہ 3 گارڈ ہوں اس کی حفاظت. مثلا کیا ہے، جو وہ تھا، جو ابھی مدیون جو مفلس ہو گیا ہے، وہ کیا ہے، وہ اشراف میں سے تھا. یعنی کیا، یعنی ایسے لوگوں میں سے تھا کہ جو مطلب خاندانی رئیس تھے، ہے نا، یا خاندانی شریف لوگ تھے. جیسے مثال طور پر آپ کو اس کے مثال دوں، بہت اچھی مثال یہ ہے، جیسے حکیم صاحب کے یہاں دیکھیے آپ، ہے نا، حکیم صاحب جب تھے تب بھی گارڈ وغیرہ اتنے تھے، اور اب بھی جو ہے وہ کیا ہے، سرکاری گارڈ ان کے پاس ویسے ہی ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کیا ہے، یہ لائق بحال ہے. ابھی تو وہاں مفلس ہونے کی بات نہیں ہے، مگر کہنے کا مطلب کیا ہے، کہنا قریب کرنے کے لیے یہ کہتے ہیں کہ یہ کہ ان کی جو آل اولاد بھی وہ اس بات کی مستحق ہے کہ ان کو وہ گارڈ کے ساتھ رہیں. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی حال ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مفلس ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، مفلس ہو گیا ہے، مگر چونکہ وہ ایک شریف گھرانے سے ہے، ایک شریف شخص تھا معاشرے کا، لہٰذا اس کو گارڈ دیا جائے گا. چونکہ پہلے بنا گارڈ کے رہنا اس کو گویا کہ اس کو خطرے میں ڈالنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ جب تینوں میں مطلب اس خیال رکھا جائے گا تو انہوں نے اس طرح ترتیب کے لیے پہلا دوسرا کر کے پھر وسط کر کے اس کی دلیل پیش کر رہے ہیں، خادم کی دلیل پیش کر رہے ہیں. اس میں وہ خالی بتا دیا کمیت اور کیفیت کے اعتبار سے اس کو دیکھا جائے گا کہ اس کی حالت یہ ہے نا، اس کے شایان شان ہے کہ اتنا کپڑا رکھے اور اتنا گھر میں رہے، تو وہاں پر چھوڑا جائے گا. اور یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر خادم کو جو چھوڑا جائے گا، ورنہ آپ کہہ سکتے ہیں خادم کو لینے میں کیا مشکل ہے، لے لیجئے، قرض ہی تو دیا، قرض دیا، حق ہے اس کو ادا کریں. ان کہنے کہ نہیں، خادم کو بھی اس چھوڑ دیا جائے گا. لیکن خادم کو کیوں، اس لیے کہ یہ تھوڑا محل اشکالی ہے. اس میں آپ کو سوال ہو سکتا تھا کہ چلیے گھر کو، جہاں تک بات ہے گھر کی، تو کسی آپ چھت نہیں چھین سکتا. ابھی روایت ہے، چھٹے امام کی خدمت میں ایک شخص آیا، ابھی روایت ہے، ابھی آنے والی ہے، کہ چھٹے ایک آیا شخص اور آنے کے میں کہنے لگا کہ مولا فلاں نے مجھ سے قرض لیا ہے اور میں اس کو محجور کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے پاس ایک گھر کے بعد کچھ نہیں ہے، تو کیا کروں، اس کا گھر بیچ دوں؟ ہم نے کہا نہیں، کسی سے اس کی چھت نہیں چھینا جا سکتی. تو آپ کو یعنی کہنا یہ کیوں الگ کیا، سوال اچھا تھا آپ کا کہ گھر کو اور کپڑے کو، ٹھیک ہے، یہ چیز آپ کے سمجھ میں آ جائے گی فوراً کہ بھائی کسی سے اس کا کپڑا نہیں اتارا جا سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ کسی سے آپ گھر اس کے نہیں چھین سکتے، چھت نہیں چھین سکتے، روڈ پہ نہیں لا سکتے کسی کو ننگا نہیں کر سکتے آپ. مگر جو خادم کی جہاں تک بات ہے تو یہ چیز ایسی ہے کہ جو الگ کی جا سکتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے خادم کو الگ سے رکھا، اور اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں کہ خادم کو ہم اس لیے ساتھ چھوڑ رہے ہیں چونکہ خادم ہو سکتا ہے کبھی کبھی خادم شرف کی وجہ سے چھوڑا جاتا ہو. ایسا شخص ہے کہ جو اکیلے نہیں رہ سکتا، جیسے حکیم صاحب کے خاندان والے ہیں، سمجھ رہے ہیں، طرح طرح کے لوگ دشمن ہیں، ان کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتا. ایک بات شرف کی وجہ سے. دوستو کبھی کبھی کیا ہے کہ عجز کی وجہ سے، کہ وہ جو مفلس ہے، ٹھیک ہے آج وہ مفلس ہو گیا، مگر وہ عاجز ہے. عاجز کس بات سے؟ وہ چل پھر نہیں سکتا، اس کو ضرورت ہے کچھ لوگوں کی، کچھ غلاموں کی، تاکہ اس کو مثلا اس کی زندگی کی ضروریات کو پورا کر سکے. تو اس وجہ سے بھی خادم کو چھوڑ رہے ہیں. تو بات سمجھ میں آ گئی کہ کیوں جبکہ تینوں میں یہی حال ہے کہ چھوڑیں گے تینوں کو، مگر کیا ہے، مگر دو کو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی کہ دو کو یقیناً آپ تسلیم بھی کریں گے، عقل بھی کہتی ہے کہ بات صحیح بات ہے. ہاں کہ گھر کسی کے چھت نہیں چھین سکتے، کسی کے کپڑوں نہیں اتار سکتے. مگر جو تیسری چیز ہے غلام، خادم کو جب وہ مقروض ہے تو خادم کے ساتھ کیوں رہے گا؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال ہوگا. تو کہنے وہ اس لیے ہوگا کہ چونکہ وہ شریف زادہ ہے، اس کی ایک معاشرے میں عزت ہے، ٹھیک ہے، اس طرح. اور یا ہو سکتا ہے کہ رہنے کی وجہ ایک عجز ہے. فاضل ان شاء اللہ جی. وہ قضا دابۃ الرکوب، اس طریقے سے ہے نا، وہ جو دابہ ہے یعنی جو سواریاں ہیں اس کے پاس، ان کو وہ جو جس پر وہ سوار ہوتا ہے وہ بھی چھوڑ دیا جائے گا، وہ بھی نہیں بھیجا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ آج کے دور میں آئیں گی یہ چیز، یہ گاڑی دابہ سے ہاں آ جائے گی. اگر وہ ایسا شخص ہے کہ جس کی شان کے مطابق بنا گاڑی نہ دے دے، سمجھ رہے ہیں، تو آپ اس سے گاڑی نہیں لے سکتے. ہاں
وقضا البتہ یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں بینک کے حوالے سے نہیں، شریعت کے لحاظ سے بینک والے تو سب لے لیتے ہیں، گھر میں بھیج دیتے ہیں جی شریعت کی بات ہے. وقضا دابۃ رکوبہ، اس طریقے سے جو جس سواری پہ سوار ہوتا تھا، تو صرف سواری کی کافی نہیں ہے، اگر اس پر 10 گھوڑے ہیں، ایک پہ سوار ہوتا ہے تو بس ایک کو چھوڑا جائے گا، دونوں کو بھیج دیا جائے گا. وَلَوْ احتاج إِلَى الْمُتَعَدِّد، لیکن اگر ایسا شخص ہے کہ جو دابہ میں بھی متعدد کا محتاج ہے، ہاں بادشاہ تھا بھائی اور وہ غریب ہو گیا، تو بادشاہ کو بہرحال زندگی گزاری اس نے طرح طرح کی سواریوں میں، تو اس کو جو کیا ہے اگر متعدد کا محتاج ہے تو متعدد ہی چھوڑا جائے گا دابے کو بھی. ٹھیک ہے، دیکھ کتنا شریعت نے خیال رکھا. استثنا کل متحد، ہاں تو اگر متعدد رکوب کا، متعدد سواریوں کا وہ محتاج ہے تو اس وقت متعدد ہی سواریوں کو اس کے لیے چھوڑا جائے گا، ان کو نہیں بیچا جائے گا. کل متحد، جس طریقے سے متحد کو آپ چھوڑ رہے تھے، جس طریقے سے اگر ایک سواری کا محتاج تھا تو آپ اس کے لیے ایک چھوڑ رہے تھے، تو اگر یہ 5 کا محتاج ہے تو اس کے لیے 5 چھوڑیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس کے لائق ہے. اہم چیز یہ ہے کہ ہاں اس کے لائق ہے کہ نہیں، شایان شان ہے کہ نہیں، یہ دیکھا جائے گا. وَلَوْ زَادَتْ عَنْ ذَلِكَ، آج اس کو ختم کر دیتے ہیں، 10 منٹ ہیں. وَلَوْ زَادَتْ عَنْ ذَلِكَ فِي أَحَدِ الْوَصْفَيْنِ، پس اگر ان 2 صفتوں میں، ان دونوں چیزوں سے، ذالکہ یعنی ما یلیق بحالہ، اگر اس ما یلیق بحالہ سے زائد ہے، فی احد الوصفین، احد الوصفین یعنی کیا مطلب؟ کم اور کیف کے حوالے سے جو اشیاء ہم نے ذکر کیے ہیں، جن چیزوں کو ہم نے استثناءات کا ذکر کیا ہے، اگر ان میں کم اور کیف کے حوالے سے یا زیادہ ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے، تو کیا کریں گے؟ وجب الاستبدال والاختصار علی ما یلیق بحالہ، تو اگر بدلنے والی چیز ہے تو اس کو بدل دیں گے، ٹھیک ہے، اور اکتفا کریں گے اسی چیز پر کہ جو اس کے حال کے مطابق ہو. مثال کے طور پر آپ دیکھیے استبدال کی کیا صورت ہو سکتی ہے. قرض لیا اس نے، ٹھیک ہے، وہ پہلے سے رہ رہا تھا اپنے مطلب پشتینی گھر تھا، اس کا اپنا گھر تھا، ہاں وہ مطلب 10 کمرے 12 کمرے، مطلب بہت لمبا چوڑا گھر تھا اس کے پاس، ٹھیک ہے، اور اب وہ مقروض ہو گیا، مفلس ہو گیا، تو کیا کریں گے؟ اور اس کے حال کے مطابق شایع نشان یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ 10 کمرے میں، وہ 2 کمرے کے فلیٹ میں بھی 3 کمرے کے فلیٹ میں بھی رہ سکتا ہے، تو کیا کریں؟ استبدال کریں گے، اس کو نکالا جائے گا وہاں سے، اس کے گھر کو بیچ دیا جائے گا، اور اس کے مطابق شان کے مطابق جو 2-3 کمرے کا گھر ہے اس کو دے دیا جائے گا، اور باقی اس کو گھر بیچ کے قرض کی ادائیگی کر دی جائے گی. یہ استبدال ہو گیا، ٹھیک ہے. یا پھر یہ کیا ہے؟ اختصار، اکتفا کریں گے. اس کے پاس مثال طور پر 5 گاڑیاں تھیں، مقروض ہو گیا، مفلس ہو گیا، ایک گاڑی بھی اس کے شان کے مطابق ہے. اس طرح کے لوگ جو عام طور سے بینک کے مینیجر ہوتے ہیں، وہ ایک گاڑی بھی رکھے تو کافی ہے، تو اس کو کیا کرے؟ ایک گاڑی دیا جائے گا، 4 گاڑی بیچ کے اس قرض کی ادائیگی کی جا سکتی ہے. واضح ان شاء اللہ. تو کبھی کبھی استبدال ہے، کبھی کبھی کیا ہے؟ ہاں اختصار. جی تو یہ البتہ یہ اب بتاؤں آپ کو کہ استبدال کی صورت ہوگی کس میں؟ نہیں، کم اور کیف ہے نا، تو استبدال کی صورت ہوگی کیف میں، کیفیت میں. کیفیت اس کے گھر کی یہ ہے کہ وہ کیفیت یہ ہے اس کی کہ کیا اس کو وہ 2 کمرے میں رہ سکتا ہے، اور اس کے پاس 10 کمرے کا گھر ہے، تو 10 کمرے کو بیچ کے 2 کمرے میں، یا پھر اسی گھر میں کیا کریں گے؟ مثال اسی کمرے میں آدھا بیچ دیا، آدھا رکھ دیا جائے، تو یہ ہو گیا، بدل دیا. اور کبھی کبھی کیا ہے؟ اختصار کا تعلق ہے کیفیت کمیت سے. کیا اختصار؟ اس کے پاس 10 غلام تھے، اب 2 سے کام چل جائے گا، تو 8 کو بیچ دیا، 2 پہ اختصار کریں گے، 2 پہ اکتفا کریں گے. واضح ان شاء اللہ. کمیت سے یا کیفیت؟ اختصار کمیت میں ہے، عدد میں، اکتفا یہی 2 ہی پہ کر لیں گے، 8 کو بیچ دیا. میں علی خوب حالی، البتہ اس میں بھی دیکھیں گے کہ جو اس کے حال کے مطابق ہو. یہ بہرحال بہت ضروری شرط ہے، یہ ہمیشہ آپ ہر باب میں پڑھیں گے جہاں بھی اس طرح کا ہوتا ہے. ما یلیق بحالہ، اس کے شایان شان ہے کہ نہیں، یہ دیکھنا ضروری ہے. یعنی کمرے بھی اگر اسے دیے جائے تو اس کے شان کے مطابق دیا جائے. یہ نہیں کہ کمرے میں بند. کہنے کا مطلب یہ کہ شریعت جو ہے وہ انسان کے مطلب ذلیل نہیں کرنا چاہتی. جیسے ابھی یہی ہے، مثال کے طور پر آپ دیکھیں حکیم صاحب کا انتقال ہوا، سارے کے سارے گارڈ ہٹا دیے جائیں، ٹھیک ہے، تو کل تک ان کے گھر کے بچے، گھر کے جو افراد تھے وہ گارڈ کے ساتھ چلتے تھے، ہے نا، وہ ایسے نہیں رہتے تھے، اور ایسے ان کو تو ایک طرح کی رسوائی ہے کہ بھائی ان کی جو کچھ تھی سب ان کے ساتھ تھی، ان کی اپنی کچھ ذاتی وہ نہیں ہے. تو یہ بہرحال یہ ایسا نہیں ہے. تو اس میں بھی، حالانکہ اس میں بھی دیکھیں آپ نے کمی ہوئی ہے، سارے کے سارے گارڈ مطلب نہیں کہ سب موجود ہیں، بہت سے گارڈ ہٹا دیے گئے ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ ہیں. تو یہ ہوتا ہے بہرحال. وظاہر، اب دیکھیے بات ختم ہو گئی، اب یہاں سے اختلاف کی بات. وظاہر ابن جنید بیعها فی الدین واستحب للغریم ترکہ وروایات متضافرۃ بالعقول. اب یہاں پہ اختلاف کیا ہے، کنہوں نے؟ ابن جنید اسقافی نے. ہم نے کیا کہا تھا اب تک دیکھیے ہم نے یہ پڑھا کہ اگر کوئی شخص مدیون ہے، مقروض ہے، اور وہ مفلس ہو جاتا ہے، تو کیا کریں گے؟ گھر، کپڑے اور جو خادم
جو اس کے شان کے مطابق اس کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو باقی چیز مائلی کو بحالی اس کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو بیچ قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ ابن جنید اسقافی کیا کہتے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو مستثنیات ہیں ان تینوں، ان کو بھی قرض کے باب میں بیچا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص قرض لیے ہوئے ہے تو اور ایک گھر میں رہ رہا ہے تو گھر بیچ دیا جائے گا اس کا، ٹھیک ہے۔ اگر خادم ہے تو یہ بینک والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اگر اس کے پاس کپڑے ہیں تو کپڑے کو بیچا جائے گا۔ تو یہ کہہ رہے حکم یہ ہے ابن جنید کہہ رہے کہ اگر قرض کی باب ہے اور بقیہ بات کی نہیں ہے، بقیہ میں نہیں بیچا، لیکن قرض میں یہ بیچ کیا جائے گا۔ البتہ ایک اور بات کر رہے ہیں ابن جنید، یہ اس کو وہ کیجیے، البتہ حکم یہ ہے شریعت کا کہ بیچا جائے گا، ان چیزوں کو مستثنا نہیں رکھا جائے گا، مگر مستحب ہے کس کے اوپر؟ ان کے غرما کے اوپر کہ وہ ترک کر دیں ان چیزوں کو، یہ انہوں نے قید لگائی کہ مستحب ہے ان کے لیے، الواجب نہیں ہے ان کے لیے، اگر وہ چاہیں تو اس کو بھی بیچ سکتے ہیں، لیکن مستحب ہے کہ ایسا نہ کریں کہ کسی کو ایک دم سے روڈ پر لا کر چھوڑ دیں، حاضر انشاءاللہ، تو مستحب ان کے لیے۔ دیکھیں وظاہر ابن جنید بیع المستثنیات، ابن جنید یہ کہتے ہیں کہ حتیٰ دار، خادم، ثیاب تجمل، ان سب کو بھی بیچا جا سکتا ہے، کب؟ فی الدین، اگر کسی نے قرض لیا ہے، ٹھیک ہے۔ واستحب للغریم ترکو، غریم کے لیے مستحب ہے جو غرما ہے کہ وہ ان کو کیا کرے؟ چھوڑ دے، ٹھیک ہے۔ اب جبکہ یہاں پہ کیا کہا جاتا ہے کہ حاکم کو چاہیے کہ ان سب چیزوں کو چھوڑ دے۔ والروایات متضافرۃ بالاول، اب یہاں پہ تھوڑا سا مطلب مناقشے والی بات ہو گئی۔ شہید اول کیا کہہ رہے ہیں؟ شہید اول کی روایت ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جبکہ روایات جو ہیں وہ بہت زیادہ وارد ہوئی ہیں، کس میں؟ پہلے والے میں، کیا جتنی روایتیں جو آئی ہیں وہ یہی آئی ہیں کہ ان تینوں چیزوں کو چھوڑا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہی جیسا کہ میں نے آپ کے عرض کیا کہ شخص آئے چھٹے مقدم نے عرض کیا ایسا کہ قرض لیا ہے اور اس کے پاس ادائی کچھ نہیں، اس کے پاس گھر ہے، کیا کروں؟ گھر بیچ دوں؟ امام نے کہا کہ نہیں، کسی سے اس کی چھت نہیں چھینی جا سکتی، حاضر انشاءاللہ۔ دیکھیں یہ روایت پڑھتے ہیں، یہ ان الحلبی ان ابی عبداللہ، حلبی نے ابی عبداللہ سے روایت کی ہے کہ لا تباع دار ولا جاریہ فی الدین، کہ دین میں جاریہ کو یعنی کنیز کو اور جو گھر کو نہیں بیچا جائے گا۔ ذالک انہ لابد لرجل من ذل یسکن، کیوں؟ اس لیے کہ حتماً انسان کے لیے ایسا گھر ہونا چاہیے کہ جس کے نیچے وہ سائے کے تحت رہ سکے، وہ خادم، اور کوئی ایسا خادم ہونا جو اس کی خدمت کرے۔ بہرحال یہ چیزیں نہیں چھینی جا سکتی اس سے۔ کہیں جانا ہے؟ نہیں فون آتا۔ اچھا، وہ علیہ العمل، کہنے روایات جو ہے کہ متضافرہ ہیں، بہت ساری روایتیں آئی ہیں اس بارے میں، چنانچہ ہم اسی کے اوپر کیا کریں گے؟ عمل کریں گے۔ کس کے اوپر؟ علی الاول، کہ اول ہی پہ عمل کیا جائے، یعنی ان چیزوں کو مستثنا کیا جائے گا، واضح انشاءاللہ۔ وقضا تجری علیہ نفقت ہو یوم القسمہ و نفقت واجب النفقہ۔ اس طریقے سنیے، اب کہہ رہے ہیں جب آپ چلیے آپ بیچنا چاہ رہے ہیں ان کی چیزوں کو، ٹھیک ہے، تو جس دن آپ بیچ رہے ہیں نا، اس کی چیزوں کو تقسیم کر رہے ہیں، آپ جس دن بیچ رہے ہیں، اس دن کا خرچہ کس کا؟ مدیون کا، اس دن کا خرچہ جو ہے کیا ہے؟ دینا ہوگا اس کا اور اس کے جو واجب النفقہ لوگ ہیں، یعنی اس کا اور اس کے بال بچے کا۔ کہ آپ ایسا نہ کریں کہ حتیٰ کہ اس کو کھانے پینے کی چیز بھی جو ہے اس کو اٹھا کے ساری چیزیں بیچ دیں کہ اس دن وہ کھانا پینا بھی نہ کھا سکے۔ یہ شریعت نے کتنا لحاظ کیا ہے کہ اس دن تین چیز چھوڑ دی، نے کہا ہے یہ بات ابن جنید کی جگہ نہیں بات ختم ہوئی ان کی، ابن جنید کی مناقشہ ختم ہوئی، کہا کہ روایات اس کے برخلاف ہے جو آپ کہہ رہے ہیں۔ وہ قضا اس طریقے سے تجری، قضا یعنی کیا مطلب؟ یعنی مستثنیات میں سے کیا یہ چیز کہ تجری علیہ نفقت یوم القسمہ، کہ جس دن تقسیم کیا جا رہا ہے اس کے مال کو، اس دن کا جو خرچہ ہے مدیون کا، کیا کیا جائے؟ اس کو خرچے کو دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کا خرچہ وہ نفقت واجب، اور اس کے جو واجب النفقہ لوگ ہیں، اس کی بیوی، اس کے بچے کا، مثال طور پر دیکھا جائے کہ ایک دن میں کتنا خرچ کر لے گا، 25,000، اس کو 25,000 دینار دے دیا جائے، باقی چیزوں کو تقسیم کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ ولو مات قبلہ قدم کفن، اب سنیے، دیکھیے کہ اگر جس کی چیزوں کو تقسیم کیا جا رہا ہے مدیون مفلس، اگر وہ اس وقت انتقال ہو گیا اس کا، ٹھیک ہے، صحیح بات ہے، ہو سکتا ہے ٹینشن میں ہارٹ اٹیک آ گیا اس کو، تو کیا کریں گے؟ تو کریں گے اس کے کفن کو مقدم کیا جائے گا قسمت کے اوپر، کہ پہلے تقسیم بندی نہیں، پہلے تقسیم نہیں کریں گے غرما اپنے آپ میں، پہلے اسی پیسے سے جتنے پیسے ان میں سے اس کو کفن دیا جائے گا، اس کے دفن کا انتظام کیا جائے گا، قبر کھودنے والے اگر پیسہ لیں تو اس کا، یہ ساری چیزیں کی جائیں گی اس کے پیسے سے، اس کے بعد سے تقسیم ہوگی۔ ولو مات قبل القسمہ، اگر قسمت سے پہلے اس کا انتقال ہو جائے مدیون کا، تو قدمہ کفن، تو اس کے کفن کو مقدم کیا جائے گا۔ وَيَخْتَصِرُ مِنْهُ الْوَاجِبِ
وسطاً. ہاں البتہ کفن میں یہ دیکھا جائے گا کہ اب اس کو بہت زیادہ قیمتی کفن نہیں دیا جائے گا, دیکھا جو جتنا ہاں جتنا واجب کفن ہے ہاں, اور جو میڈیم کف چیز ہے, نہ بہت زیادہ ہائی نہ بہت زیادہ لو, بلکہ جو میڈیم ہے اور واجب کفن ہے اس کو وہ دیا جائے گا اس پیسے سے. مما یلیق بہا, جو عام طور سے اس ٹائپ کے لوگ اگر انتقال کرتے ہیں تو دی جاتی ہے. اگر بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو انتقال کرتے ہیں ان کو 10,000 کفن دیا تو ان کو 10,000 کا ہی دیا جائے گا, چونکہ اس کے شان کے مطابق ہے. لیکن بعض کہتے ہیں 200 کا کفن کافی ہے تو 200 ہی دیا جائے گا. وہ معونت و تجہیز, اس طریقے سے جو اس کے تجہیز و تکفین کے جو خرچے ہیں وہ بھی کیا ہے اس دن اسی مال سے دیا جائے گا, ادا کیا جائے گا. بس ختم ہو گئی بات. وہاں ذیل احکام و استدر ادا فی کتاب الدین. کہہ رہے کہ اگر آپ دیکھیں تو یہ سارے جتنے احکام تھے, کون سارے احکام جو ہم پڑھ رہے ہیں اپنے, مفلس کے احکام پڑھے, حجر کے احکام پڑھے, ہم نے استثناءات پڑھے, جبکہ ہماری بحث کس میں تھی؟ کتاب الدین میں. ہم نے کیا فلس تفلیس مفلس کیسے ہو گیا, مفلس ہو جائے تو اس کو مہجور کا طریقہ کیا ہے, اگر مہجور کر رہے ہیں تو اس میں مستثنیات کی ساری چیزیں ہم نے پڑھی ہیں. تو آپ ہو سکتا ہے ذہن میں سوال, بھائی ہم نے شروع تو کیا تھا کتاب الدین, قرض وغیرہ کا مسئلہ, اور ان سب چیزوں کو بعد ہم نے ذکر کر دی. تو کہنے اس کو ہم نے مصنف نے ہو سکتا ہے 2 وجہ سے ان چیزوں کو, اس بحث کو یہاں پہ ذکر کیا ہے کتاب الدین میں. ایک یہ کہ چونکہ یہ فلس کا مسئلہ ہے نا, مہجور کا مسئلہ عام طور سے قرض میں آتا ہے. کوئی شخص جب مقروض ہو جاتا ہے تبھی اس کو کیا ہے مفلس ہو جاتا ہے, وہ تبھی جو کیا اس کو مہجور کا حکم آتا ہے. مفلس ہو گیا تو مہجور کرو, مہجور ہو گیا تو اس کو مستثنا کرو. یہ ساری چیزیں مستدر نہیں, ایک کے بعد دیکھ رہے ہیں, دونوں کا ربط ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کیا کیا یعنی انہوں نے مصنف نے اس کو ذکر کر دیا. اور جبکہ بعض علماء نے کیا کیا ہے, فلس کا اپنا ایک خاص باب رکھا ہے, جیسے کتاب الدین ہے اسے کتاب الفلس ایک نام مطلب باب رکھا ہے. مفلس نے مصنف نے یہیں پہ ذکر کر دیا. ہو سکتا ہے ایک وجہ یہ ہو کہ یہ ساری جو بحث ہے اس کا ربط ہے کس سے, باب قرض سے, کتاب الدین سے, ایک وجہ یہ. دوسری وجہ یہ کہ چونکہ مصنف یہ سارے باب جو کہ مختصر ہیں, فلس کا دیکھیں کتنے 3-4 صفحے میں ختم ہو گئی, مفلس کا حکم, حجر کا حکم اور مستثنیات 2-3 صفحے میں بات ختم ہو گئی. تو چونکہ مختصر ہے لہٰذا کتاب الدین میں ہی اس کو ذکر کر کے مصنف نے بات کو تمام کر دیا. یہ وہاں ذیل احکام استطرا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بات ہم کرنا چاہ رہے کچھ, ٹھیک ہے, لیکن اس سے ربط ہونے کی وجہ سے کچھ اور بات ذکر کر دیں چونکہ موضوع سے مربوط ہے. تو مصنف نے ان احکام کو یہاں پر استطراداً ذکر کیا ہے, ٹھیک ہے. کیوں؟ 2 وجہوں سے. ایک تو شاید وجہ لے مناسبت ہی, وہ ان ہاں کہ چونکہ یہ چیزیں جو کیا ہیں مناسب ہیں, مناسبت رکھتی ہیں, مربوط ہیں کس سے, کتاب الدین سے, ایک وجہ ہو سکتی ہے. وہ ان جرت الاد باختصار فلس ببابن, گرچہ علماء کا طریقہ یہ ہے کہ باب فلس کو ایک الگ سے باب قائم کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور دوسری وجہ جو مصنف نے یہاں پر ذکر کی, وہ رعایت لادراج الاحکام بسبیل ہے. مصنف نے یہ ذکر کیا کہ یہیں پہ ذکر کر دیں گے تو اختصار کے ساتھ کتاب الدین میں ہی یہ ساری بات ختم ہو جائیں گی, الگ سے ہم کو ایک باب قائم کرنے کی ضرورت نہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. معذرت چاہتے ہیں آج دیر ہو گئی.